بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، راؤنڈ 2 اردو آن لائن ٹیسٹ سیریز کلاس نام کا آج آخری ٹیسٹ ہے۔ اس سے پہلے 2 ٹیسٹ آپ کے ہو چکے ہیں۔ آج راؤنڈ نمبر 2 کا آپ لوگوں کا آخری ٹیسٹ ہے۔ ٹیسٹ کی طرف پڑھنے سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک بات ذہن میں رکھیں، پوزیشن حاصل کرنے کے لیے سخت محنت، منظم مطالعہ، خود اعتمادی اور پازیٹیو سوچ انتہائی ضروری ہے۔ اساتذہ کی باتوں کو غور سے سنیں، ان سے سوالات پوچھیں اور ان کی باتوں پر عمل کریں۔ نتائج کے بارے میں سوچنے سے پہلے محنت کریں۔ پیپر میں جو سوالات آسان ہیں، آپ کو اچھے طریقے سے آتے ہیں، پہلے انہیں حل کریں۔ اس سے اعتماد بڑھتا ہے۔ خود پر یقین رکھیں۔ کامیابی صرف قسمت سے نہیں بلکہ محنت اور صحیح سمت میں کی گئی کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اسی خوبصورت سی بات اور نصیحت کے ساتھ آج ہم راؤنڈ نمبر 2 کا لاسٹ ٹیسٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سلیبس ہے ہمارے پاس: سبق، آرام و سکون، کتبہ، لڑی میں پروئے ہوئے منظر۔ 3 سبق ہیں: غزل، فقیرانہ آئے، میت کی میر، غم ہے یا خوشی ہے تو، ناصر کاظمی، کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، شاعرہ پروین فناز سید۔ گرامر، مترادف اور متضاد الفاظ مکمل۔ مرکزی خیال، ہم اور پیام لطیف۔ درخواست نمبر 7 تا 11، خط نمبر 17 تا 24، کہانی نمبر 17 تا 23، مکالمہ نمبر 5 تا 6، 5 اور 6، غلط جملوں کی درستی 81 سے لے کر 164 تک، جملوں کی تکمیل 81 سے لے کر 173 تک۔ یہ ہمارا آج راؤنڈ نمبر 2 کا سلیبس ہے ٹیسٹ نمبر 3 کے لیے، اور یہ راؤنڈ نمبر 2 کا آخری ٹیسٹ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، حصہ مارگوزی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ٹیسٹ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، پیپر کی تیاری میں آپ کی مدد ہو رہی ہے، تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے، تو اس کے بعد راؤنڈ نمبر 3 اور 4 شروع کیا جائے گا۔ راؤنڈ نمبر 3 میں صرف 2 ٹیسٹ ہوں گے اور وہ 2 ٹیسٹ ہاف بک پر مشتمل ہوں گے، جبکہ راؤنڈ نمبر 4 میں آپ کا ایک پورا پیپر ہوگا تمام سلیبس کو سامنے رکھا، یعنی آگے راؤنڈ نمبر 3 میں آپ کے پاس 2 ٹیسٹ ہیں اور راؤنڈ نمبر 4 میں ایک۔ راؤنڈ نمبر 3 میں 2 ٹیسٹ ہوں گے، وہ ہاف یعنی آدھی کتاب پر مشتمل ہوں گے، آدھا سلیبس ہوگا، اور راؤنڈ نمبر 4 میں آپ کا پورا سلیبس شامل ہوگا۔ حصہ معروضی کی طرف بڑھتے ہیں۔ وقت ہے 20 منٹ اور کل نمبر ہے 15۔ ڈاکٹر کے مطابق میاں کو بیماری تھی: آپشن 1 شوگر، آپشن 2 دل کی بیماری، آپشن 3 تکان اور حرارت، آپشن 4 سر درد۔ سوال نمبر 2 ہے: بیمار میاں کا آرام و سکون کس کی وجہ سے غارت ہوا؟ بیمار میاں کا سکون کس کی وجہ سے غارت ہوا؟ آپشن 1 بچہ، آپشن 2 بیوی، آپشن 3 للو، آپشن 4 فقیر۔ سوال نمبر 3 ہے:
شریف حسین نے کچھ دن ڈیش کی رونق بڑھائی. شریف حسین نے کچھ دن ڈیش کی رونق بڑھائی. آپشن 1 گھروں، آپشن 2 مسجدوں، آپشن 3 مدرسوں یا آپشن 4 دفتروں. سوال نمبر 5 ہے، شریف حسین کس مرض میں مبتلا ہو کر فوت ہوا؟ شریف حسین کس مرض میں مبتلا ہو کر فوت ہوا؟ آپشن 1 تپ مرکا، آپشن 2 تپ دق، آپشن 3 نمونیا، آپشن 4 بلڈ پریشر. سوال نمبر 5 ہے، حصہ معروضی کا اٹک کا نام رکھا تھا. آپشن 1 محمود غزنوی نے، آپشن 2 شہاب الدین غوری نے، آپشن 3 اکبر اعظم نے، آپشن 4 شیر شاہ سوری نے. سوال نمبر 6 ہے، گرینڈ ٹرنک روڈ کی تعمیر کی. گرینڈ ٹرنک روڈ کی تعمیر کی. آپشن 1 مغلوں نے، آپشن 2 سکھوں نے، آپشن 3 اکبر نے، آپشن 4 انگریزوں نے. درست آپشن کا انتخاب ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے سوچ سمجھ کر کرنا ہے. سوال نمبر 7 ہے، شاعر نے عہد کو، اس کے بعد خالی جگہ ہے، آپ نے خود مکمل کرنا ہے جملہ. شاعر نے عہد کو آپشن 1 خفا کیا، آپشن 2 توڑا، آپشن 3 وفا کیا، آپشن 4 چھوڑا. سوال نمبر 8 ہے، شاعر کس حال میں آیا؟ شاعر کس حال میں آیا؟ آپشن 1 دلیرانہ، آپشن 2 فقیرانہ، آپشن 3 امیرانہ، آپشن 4 رئیسانہ. سوال نمبر 9 ہے، یہ الفاظ متضاد ہیں. آپ نے الفاظ متضاد کا درست آپشن چیک کرنا ہے. آپشن 1 رات شب، رات اور شب، آپشن 2 آفت اور چین، آپشن 3 غم اور علم، آپشن 4 عمر اور حیات. متضاد الفاظ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے سوچ سمجھ کے. شاعر نے اپنی خوشی اور غم کا باعث قرار دیا ہے. شاعر نے اپنی خوشی اور غم کا باعث قرار دیا ہے. آپشن 1 اپنے بیٹے کو، آپشن 2 اپنے استاد کو، آپشن 3 اپنے والد کو، آپشن 4 اپنے محبوب کو. دوست آپشن کا انتخاب کرنا ہے. سوال نمبر 11 ہے، شاعرہ کا محبوب واقف نہیں. شاعرہ کا محبوب واقف نہیں. آپشن 1 آداب عبادت سے، آپشن 2 آداب محبت سے، آپشن 3 آداب وفا سے، آپشن 4 آداب زندگی سے. تو اس آپشن کا آپ نے انتخاب کرنا ہے. سوال نمبر 12 ہے، رغبت کا مترادف ہے. رغبت کا مترادف ہے. آپشن 1 نفرت، آپشن 2 راحت، آپشن 3 خواہش، آپشن 4 ستائش. رغبت کا مترادف آپ نے بتانا ہے. سوال نمبر 13 ہے، غربت کا مترادف ہے. غربت کا مترادف ہے. آپشن 1 ظلمت، آپشن 2 اسرت، آپشن 3 الفت، آپشن 4 رغبت. غربت کا مترادف آپ نے بتانا ہے. سوال نمبر 14 ہے، مجبوری کا متضاد ہے. مجبوری کا متضاد ہے. آپشن 1 مشہوری، آپشن 2 مختاری، آپشن 3 اسراری، آپشن 4 شہواری. بتانا کس کا ہے؟ مجبوری کا الٹ لفظ بتانا ہے. سوال نمبر 15 ہے، حصہ معروضی کا آخری سوال ہے، حسن کا متضاد ہے. آپشن 1 تباہ، آپشن 2 قبا، آپشن 3 سطح، آپشن 4 فتح. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ٹائم کا بھی لازمی خیال رکھنا ہے. اب آپ کے کم از کم 10 ٹیسٹ ہو چکے ہیں، تو مجھے امید ہے اب آپ کی پریکٹس پہلے سے کافی بہتر ہو چکی ہوگی. آپ نے کمنٹس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ یہ ٹیسٹ آپ کے لیے کتنا فائدہ مند رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، حصہ انشائیہ کی طرف بڑھتے ہیں.
पेपर पैटर्न को मद्देनज़र रखकर आपके लिए टेस्ट बनाए जा रहे हैं ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। ये वो टेस्ट है जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर लिहाज से आपके लिए फ़ायदेमंद है। एक एक सवाल की तरतीब इंतहाई गौर व फिक्र और सोच समझ कर की गई है ताकि एक तरफ से तो आपका सिलेबस कवर हो जाए और दूसरी तरफ से आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका समझ में आ सके और साथ साथ आप टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रख सकें कि कौन सा सवाल आप कितने टाइम में मुकम्मल कर रहे हैं। हिस्सा इंशाइया की तरफ बढ़ते हैं। वक्त है 2 घंटे और कुल नंबर है 60। दर्ज अशार की तशरीह करें। डी स्टूडेंट, इसी तरीके से आपके पास सवाल आएगा, आपके पास अशार की इसी तरीके से लिखे हुए होंगे, लेकिन हिस्से नज़्म और हिस्से गज़ल दोनों के अलग अलग होंगे। यहाँ पर अभी चूँकि प्रैक्टिस कराई जा रही है तो अलग अलग नहीं बनाए गए, लेकिन राउंड नंबर 3 और राउंड नंबर 4 में आपके पास इस तरह का चॉइस होगी कि आप बिल्कुल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखकर हल कर सकें। पेपर को समझना और फिर उसको हल करना, ये भी एक ऐसी ट्रिक है जो कि बार बार की प्रैक्टिस से समझ में आती है। लिहाजा तमाम तालिब इल्मों से गुजारिश है कि वो प्रैक्टिस ज़रूर करें और एक दफ़ा लाजमी इन टेस्टों को जो है आपने अटेम्प्ट करना है। दर्ज झैल अशार की तशरीह करें। जबी सजदा करते ही करते गई, जबी सजदा करते ही करते गए, हक़े बंदगी हम अदा कर चले, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू। मेरी इराद का चिराग, मेरी इराद का चिराग, मेरी नींद भी है तू। बाग़बां तेरी अनायत का भरम क्यों खुलता, बाग़बां तेरी अनायत का भरम क्यों खुलता। एक भी फूल जो गुलशन में हमारा होता, एक भी फूल जो गुलशन में हमारा होता। तुम ही वाकिफ न थे आदाबे जफ़ा से वरना, तुम ही वाकिफ न थे आदाबे जफ़ा से वरना। हमने हर जुल्म को हंस हंस के सहारा होता। ये अशार आपको तशरीह के लिए फ़राहम किए गए हैं। डियर स्टूडेंट, अशार की तशरीह का वही तरीक़ाकार है जो आपको पहले राउंड नंबर 1 और राउंड नंबर 2 में बार बार बताया जा रहा है, और बताने का मकसद भी यही है कि ये तरीक़ाकार इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आपने इसको लाजमी फ़ॉलो करना है और फॉलो करने के बाद आपने इसी की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके हाथ में रवानी आए और आप अच्छी तरीके से पेपर टाइम के अंदर अटेम्प्ट कर सकें। आपने शायर का नाम, नज़्म या गज़ल का उन्वान, मुश्किल अल्फाज के मानी, मफ़हूम और हवाला जात के अशार के साथ तशरीह लाजमी लिखनी है। ये तशरीह के वो असूल और ज़वाबित हैं जिनको सामने रख कर आप पूरे के पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। ये स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 है। दर्ज नसर पारों में से किसी एक नसर पारा की तशरीह करें। सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखें। डियर स्टूडेंट, अगर आप सवाल को गौर से पढ़ते हैं तो आधे से ज़्यादा जवाब आपको समझ में आ जाता है। उसकी वजह यह है कि सवाल को गौर से पढ़ना, उसके तमाम अहम पहलुओं पर गौर करना कि सवाल के कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या पूछा गया है और हमने किस किस का जवाब देना है। जब आप अच्छी तरीके से सवाल को समझ लेंगे तो फिर आपके लिए जवाब देना इंतहाई आसान हो जाएगा। लिहाजा आपने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना, बल्कि हर सवाल को गौर से पढ़ना है। आपकी तैयारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी होगी।
لیکن آپ نے گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا۔ پریکٹس اسی لیے کروائی جا رہی ہے تاکہ آپ بار بار پریکٹس کر کے اپنی کمزوریوں اور اپنی غلطیوں کی نشاندہی کر کے ان پر قابو پا سکیں۔ نثر پارے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ اس پر چلیں اور شعور کی آنکھیں کھلی رکھیں تو جتنے اور جیسے مناظر اس راہ میں آتے ہیں شاید ہی کہیں آتے ہوں، آپ چلتے جاتے ہیں اور ایک نہایت آباد سرزمین کی معاشرت، معیشت اور تاریخ آپ کے ہمراہ چلتی ہے۔ کہیں حیرت آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگتی ہے اور کہیں عبرت۔ خط کشیدہ الفاظ شعور، معاشرت، معیشت، ہمراہ اور عبرت۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، صرف انہی الفاظ کے اپنے معنی لکھنے ہیں، کسی اور کے نہیں۔ بہت سے طالب علموں کی یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ خط کشیدہ الفاظ کو چھوڑ کر باقی کے الفاظ معنی لکھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پیپر میں نمبر کم آتے ہیں۔ لہٰذا کئی دفعہ آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے، لہٰذا اپنے پیپر پیٹرن میں اور بورڈ کے پیپر میں خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ نثر پارہ نمبر 2 ہے، امیدیں اسے سبز باغ دکھاتی اور دفتر کی مشقت کی تھکان کسی قدر کم ہو جاتی۔ دفتر میں جب کبھی کوئی اس کا ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی۔ سبز باغ دکھانا، خط کشیدہ لفظ، مشقت، تھکان اور برتری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوال کو غور سے پڑھنا ہے، سبق کا عنوان لکھنا ہے، مصنف کا نام لکھنا ہے، خط کشیدہ الفاظ کے معنی، سیاق و سباق اور اس کے بعد آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، راؤنڈ نمبر 3 کا آخری ٹیسٹ ہے۔ متصل سوالات کے جوابات دیں۔ 10 نمبر کا سوال ہے، ہر نمبر سوال کے 2 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، شریف حسین کی موت کن حالات میں واقع ہوئی؟ شریف حسین کی موت کن حالات میں واقع ہوئی؟ سوال نمبر 2 ہے، محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو کس جگہ شکست دی تھی؟ سوال نمبر 3 ہے، شاعر نے فقیرانہ انداز میں کن لفظوں میں دعا کی ہے؟ شاعر نے فقیرانہ انداز میں کن لفظوں میں دعا کی ہے؟ سوال نمبر 4 ہے، شاعر نے اس دیار میں اپنے آپ کو اجنبی کیوں کہا ہے؟ شاعر نے اس دیار میں اپنے آپ کو اجنبی کیوں کہا ہے؟ سوال نمبر 5 اور آخری سوال ہے، شاعرہ کس صورت میں ساحل کا تصور مٹا دینے کے لیے تیار ہے؟ سوال نمبر 5 ہے، کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیں۔ 5 نمبر کا خلاصہ ہے، 2 آپ کو خلاصے فراہم کیے گئے ہیں جن میں سے آپ نے صرف ایک سبق کا لکھنا ہے۔ سبق نمبر 1 ہے کتبہ اور سبق نمبر 2 ہے لڑی میں پروئے ہوئے منظر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، دونوں میں سے آپ نے کسی ایک کا خلاصہ لکھنا ہے، لیکن آپ نے پیٹرن کو لازمی مد نظر رکھنا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، کسی ایک نظم کا مرکزی خیال لکھیں۔ 5 نمبر کا یہ سوال ہے، مرکزی خیال۔ 2 آپ کو عنوان دیے گئے ہیں، نمبر 1 ہے حمد اور نمبر 2 ہے پیام لطیف۔ دونوں میں سے آپ نے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے۔ 5 نمبر کا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پیٹرن کو لازمی فالو کرنا ہے۔ پیٹرن میں آپ نے کیا کیا چیزیں لکھنی ہیں وہ آپ کو ہر ٹیسٹ میں راؤنڈ نمبر 1 میں بار بار بتائی گئی تھی، اور اب بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ پیٹرن میں آپ نے نظم کا عنوان، شاعر کا نام، سن اور ماخذ، اور اس کے بعد آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہے، اور مرکزی خیال زیادہ سے زیادہ 3 اور 4 لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو پھر بھی کچھ کنفیوژن یا پریشانی ہے تو اسی چینل پہ آپ مرکزی خیال جا کر دیکھ سکتے ہیں۔
آپ کا سبق کا خلاصہ اور مرکزی خیال دونوں میں بہت ڈفرینس ہے، لہٰذا پیپر اٹیمپٹ کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال لازمی رکھنا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، نام خارج ہونے کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام دوبارہ داخلے کی درخواست لکھیں۔ نام خارج ہونے کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام دوبارہ داخلے کی درخواست یا چچا جان کے نام جاپانیوں کے طرز زندگی کے متعلق پوچھنے کے لیے خط لکھیں۔ دونوں میں یا ہے۔ 10 نمبر کا یہ سوال ہے، آپ اپنی چوائس کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں میں سے کوئی ایک لکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جس سوال میں درخواست یا خط دونوں میں سے جس میں آپ کی دلچسپی زیادہ ہے، آپ نے اسی کی تیاری کرنی ہے تاکہ آپ اس کے پیٹرن کو اور تمام جو اہم نکات ہیں وہ آپ کو یاد ہو سکے۔ سوال نمبر 8 ہے، کہانی لکھیں جس کا نتیجہ ہو نیکی کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ کہانی لکھیں جس کا نتیجہ ہو نیکی کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ یا ہوٹل کے مینیجر اور گاہک کے درمیان مکالمہ لکھیں۔ دونوں میں یا ہے، آپ نے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے جو آپ کو اچھے طریقے سے آتی ہے اور پھر اسی پہ فوکس کرنا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، درج ذیل جملوں کی درستی یا پھر تکمیل کیجیے۔ جملہ نمبر 1 ہے، کم خواب میں، اس کے بعد آپ نے اس جملے کو مکمل کرنا ہے۔ جملہ نمبر 2 ہے، فقیر کی صورت، جملہ مکمل کرنا ہے۔ جملہ نمبر 3 ہے، اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالنا، یہ غلط جملہ ہے، آپ نے اسے درست کرنا ہے۔ جملہ نمبر 4 ہے، میں نے فرحان دیکھا، درست لکھنا ہے۔ اور آخری جملہ ہے، ہم نے حج کرنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پیپر پیٹرن کو فالو کرنا ہے، اور ایک پیپر میں نے آپ کو سوال اٹیمپٹ کرنے کا درست طریقہ بھی بتایا تھا کہ کون سے طریقہ سے آپ جب سوال اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا، آپ ٹائم کے اندر کور کر سکیں گے انتہائی بااعتماد اور یقین کے ساتھ۔ اور وہ طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ حصہ انشائیہ شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ وہ سوالات لکھیں جو انتہائی آسان ہے، جو آپ کو اچھے طریقے سے آتے ہیں اور جو کم وقت میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ریلیکس ہو کر باقی جو لمبے سوالات ہیں، اشعار کی تشریح اور نصب پارہ کی تشریح، ان کو آسانی سے حل کر سکیں گے۔ ورنہ جب آپ پہلا تشریح کا سوال سٹارٹ کریں گے تو وہ چونکہ لمبا ہے، اس پہ آپ کو اچھا خاصا وقت درکار ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے باقی سوالات جو ہیں ان کے رہ جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ لہذا جو صحیح طریقہ کار ہے جس میں آپ آسانی سے تمام سوالات اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے سوال نمبر 9 اس کو اٹیمپٹ کریں، کیونکہ یہ آپ کا انتہائی کم وقت میں ہو جائے گا، تو آپ کی ایک ٹینشن ختم ہو جائے گی کہ میں نے یہ سوال اٹیمپٹ کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر آسان ترین سوالات، مختصر سوالات کے جوابات ہیں، آپ اس سوال کو اٹیمپٹ کریں تو آپ کے 2 سوالات جلدی سے ہو جائیں گے، ٹائم کے اندر ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، خلاصہ لکھیں یا پھر مرکزی خیال لکھیں، یہ بھی آپ کے کم وقت میں ہو جائیں گے۔ درخواست اور کہانی یا مکالمہ جو آپ کو اچھی طریقے سے آتا ہے، جب آپ کے یہ سوالات آسانی سے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نصب پارہ کی تشریح اور پھر اشعار کی تشریح اینڈ پہ جا کے کریں، کیونکہ ان پہ آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ جتنا بھی ٹائم آپ کو درکار ہوگا وہ آپ کے لیے کم ہو سکتا ہے، وہ آپ بعد میں آرام سے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا پہلے ان سوالات کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں، یہ میرا طریقہ کار ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اچھا ہے یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں راؤنڈ نمبر 3 اور 4 میں۔